السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سیکنڈ سیشن، ہمارا دوسرا لیکچر، جس میں ہم جانیں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ دعا کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم جانیں گے کہ ہم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، جو کہ ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے کہ قرآنی اور مسنون دعائیں، تو جب ہم نے ان دعاؤں کو مانگنا ہے تو ان دعاؤں کو مانگنے کے لیے ہمارے آداب کون سے ہونے چاہیے، اور وہ آداب ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ آداب ہم قرآن و سنت سے سیکھیں گے۔ کیونکہ یہی وہ طریقہ کار ہے جسے جب ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں گے تو ہماری نہ صرف دعائیں قبول ہوں گی بلکہ ہماری زندگیوں کے تمام تر مسائل جو ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آسانیاں پیدا ہوں گی اور برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ ان آداب میں سے آج ہم 20 آداب پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا آداب جو ہے عزم و جزم، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کا ایک عزم ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص دعا مانگے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، یا اے اللہ تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، یا اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے عزم و اصرار سے طلب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے اور اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ہمارے عمل کی بات کیا ہوئی کہ جب بھی ہم نے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ پورے عزم و یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کر سکتا ہے، اس لیے پورے عزم کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں دوسرے نمبر پر، وہ کیا ہے کہ جب دعا مانگیں تو توجہ، یکسوئی اور قبولیت کا پختہ یقین ہونا چاہیے ہمیں، پھر اس کے ساتھ ہم اپنی دعا کریں۔ اس پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہم لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا مکمل یقین ہو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا ہرگز قبول نہیں فرماتا جو مانگتے وقت غافل اور غیر سنجیدہ ہو، یعنی مانگتے وقت اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے اور کس لیے مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پورے یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھیں کہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، سو اس کو پکارو، دعا مانگو ان اچھے ناموں کا واسطہ دے کر۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس طرح دعا مانگتے سنا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا و یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو منان یعنی کہ بہت احسان کرنے والا ہے، اور اے آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا فرمانے والے، اے عظمت و بزرگی کے مالک، اے زندہ و جاوید، اے پوری کائنات کو سنبھالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ رسولہ علم، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر پکارا ہے، یہ ایک ایسا نام ہے کہ جب اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور جب اس کے ذریعے سے کچھ مانگا جائے تو وہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورت النح میں آیت نمبر 10 اور 11 میں فرماتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، برسائے گا تم پر آسمانوں سے بارش مسلح دار۔ پھر اس کے بعد دعا کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دعا معلق رہتی ہے جب تک کہ دعا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ پھر اس کے بعد الحاق و اسرار اور جلد بازی سے پرہیز کرنا، نیز گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ کسی ایسے کام کے لیے نہ ہو جس کا کرنا گناہ ہو، یا ایسی نہ ہو کہ جس کا نتیجہ قطع رحمی کی صورت میں نہ نکلے، یا وہ جلد بازی اور تھڑتھڑا پن اختیار کر کے یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن قبول نہ ہوئی، اور پھر مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے اور اپنی دعا پر اصرار کرنا چاہیے، اور اپنی دعا میں کچھ ایسا نہ مانگے جیسا کہ اگر اس کا کوئی کام ہے اور اس کے کام کا ذریعہ جو ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے ہی حرام، تو وہ کہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں، تو ایسی دعائیں ہمیں مانگنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی دعائیں ایک تو قبول نہیں ہوتی، باقی اگر واللہ عالم اگر قبول ہو جائیں تو ان کے کسی نہ کسی وجہ سے اس میں آزمائش ضرور ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کی دعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں گڑگڑاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ، سورۃ الاعراف۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہ میں تجھ سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں اس غلطی سے جو خالد نے کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آواز پست رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف میں پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک وہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پست آواز سے دعا مانگو، تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایک سمیع و بصیر ذات کو پکار رہے ہو۔ پھر اس کے بعد تصنع سے بچنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دعائیں تکلف اور قافیہ رائی سے پاک ہونی چاہیے، بلکہ پورے خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اکل و حلال اور صدقہ مقام کا خیال رکھنا۔ وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اے رب، جبکہ اس کا کھانا پینا لباس اور غذا سب حرام ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو عمل کی بات کیا ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو یہ بھی دیکھیں کہ کیا میرا جو کھانا پینا جو میں روزانہ کی بیس پہ کھاتی ہوں، یا پھر میری غذا یا پھر میری آمدن کا ذریعہ
وہ کیا ہے، کہیں وہ حرام تو نہیں ہے، کیونکہ حرام کی کمائی جہاں ہوگی وہاں دعاؤں کی قبولیت بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، 3 بار مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب سے سوال کرتے یا دعا مانگتے تو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد خلوص، رغبت، صدقے دل اور شوق سے مانگنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک یہ زکریا اور دوسرے رسول دوڑ دھوپ کرتے تھے نیکی کے کاموں میں اور پکارتے تھے ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ اور ہمارے آگے جھکے رہتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ پھر تمام جائز حاجات مانگے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یعنی کہ تمام جائز حاجات مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ پھر اپنے لیے، اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو اور اپنے مال و دولت کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بد دعا کسی ایسی ساعت میں ہو رہی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اب جب بھی دعا مانگیں تو دعا ہی مانگیں، بد دعا نہ مانگیں، نہ اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے مال و دولت کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر مانگنا۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 اشخاص نے ایک غار میں بارش کی وجہ سے پناہ لے رکھی تھی کہ ایک پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ غار میں پھنس گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اپنے نیک کام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ زندگی کے تمام حالات میں دعا مانگتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصائب و آلام اور تکلیف کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ خوشی کے زمانے میں زیادہ مانگتا رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ باوضو اور قبلہ رو ہو کر مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک قبلہ کی طرف پھیرا اور فرمایا، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ مانگتے وقت گر گڑائے اور گریہ وزاری کرے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت فرمائیں، سورۃ الابراہیم کی آیت اور سورۃ المائدہ کی آیت، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری امت کے معاملے میں ہم تمہیں راضی کر دیں گے اور کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو تمہیں بری لگے۔ پھر اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ کہ موت کی دعا نہ مانگنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت یا تکلیف کے وقت ہرگز موت کی دعا نہ مانگے، بلکہ اگر ضرور کوئی ایسی دعا مانگنی ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو، آمین۔ تو یہ تھے آج کے 20 وہ پوائنٹس کہ جس میں ہم نے یہ جانا کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو ان میں ہمارے لیے آداب کون سے ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے
کہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس سے مانگ رہے ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں۔ پھر ہم نے کتنے پوائنٹس پہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو سامنے رکھنا ہے، نیتوں کو سامنے رکھنا ہے، اور جائزہ لینا ہے کہ کیا میری دعائیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، جو آداب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ کیا ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ہم ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں جو کہ آداب ہمیں دیے گئے ہیں؟ اگر نہیں ایسا تھا پہلے تو آج سے نیتیں کر لیں، کوششیں کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں کہ آج سے جب بھی میں نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو میں نے ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔